کتاب قبلہ جس کتاب کا آپ ذکر کر رہے ہیں سر العالمین، آپ نے یہی کتاب کہا نا؟ کتاب سر العالمین امام غزالی کی تصنیف ہے ہی نہیں، اور ان کی منزل اس سے بلند ہے کہ ایسی کتاب لکھے۔ چنانچہ خاص خاص علماء بھی اس کے قائل ہیں کہ کتاب ان بزرگوار عالی مقام کی نہیں ہے۔ میرا یہ ماننا ہے کہ ان کی کتاب ہے ہی نہیں۔ بتائیے اب آپ کیا کہیں گے اس سلسلے میں؟ شیخ صاحب، آپ کے متعدد علماء نے تصدیق کی ہے کہ یہ کتاب امام غزالی کی لکھی ہوئی ہے۔ کوئی دلیل آپ کے پاس؟ اس وقت جو کچھ میرے پیش نظر ہے عرض کرتا ہوں۔ بسم اللہ۔ یوسف ابن سبت جوزی نے جو بہت مخترس تھے اور نقل مطالب میں بہت احتیاط سے قلم اٹھاتے تھے، اس کے علاوہ منیت میں منصب تذکرہ خاص الامہ میں اسی موضوع پر بحوالہ سر العالمین امام غزالی کے قول سے استدلال کیا اور یہی عبارتیں نقل کی جو میں نے پیش کی۔ کیونکہ ان باتوں پر کوئی تنقید نہیں ہے، لہذا ثابت ہوتا ہے کہ اول تو اس چیز کی تصدیق کرتے ہیں کہ یہ کتاب امام غزالی ہی کی ہے، دوسرے موصوف کے ان اقوال سے بھی موافقت کرتے ہیں کہ جو میں نے وقت کے لحاظ سے مختصراً طور پر عرض کیے ہیں، لیکن انہوں نے تفصیل اور زیادتی کے ساتھ نقل کیا ہے اور نقد و تبصرہ ضرور کرتے ہیں۔ لہذا آپ کے متعصب علماء جب اس قسم کے حقائق اور اکابر علماء کے بیانات سے دو چار ہوتے ہیں تو کوئی منطقی جواب نہ دینے سے عاجز ہوتے ہیں اور یہ کہنے لگتے ہیں کہ یہ کتاب اس عالم کی تالیف ہی نہیں ہے، یا ان کی کوئی تشیع کی نسبت دے دیتے ہیں۔ اگر ممکن ہو تو صاحبان انصاف کو فاسق اور کافر کہہ کے بالکل جزوی کاٹ دیتے ہیں۔ انہوں نے انصاف کی بات کیوں کہی، حق کو حقیقت کا انکشاف کیوں کیا؟ چنانچہ تاریخ گواہ ہے کہ آپ کے بہت سارے اکابر علماء حق گوئی اور حق نگاری کی وجہ سے اپنی زندگی میں حیران و پریشان، حقیر و بے بس ہو گئے۔ ان کی کتابوں کا پڑھنا متعصب علماء اور بے خبر عوام نے حرام سمجھ لیا، یہاں تک اس خطہ میں ان کو قتل کر دیا، جیسے کہ حافظ ابن عقد حمدانی متوفی 333 ہجری کے آپ کے جلیل و قدر علماء میں سے ہیں۔ آپ کے علماء اور عدال جیسے زہبی، یافعی وغیرہ نے ان کی توثیق کی ہے اور ان کے حالات بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ان کو میں اسناد 3 لاکھ حدیثیں یاد تھی، بہت ثقہ تھے، لیکن چونکہ تیسری صدی ہجری میں کوفہ اور بغداد کے اندر عام مجموعوں میں شیخین ابو بکر و عمر کے عیوب اور برائیاں بیان کر دیتے تھے، لہذا لوگ ان کو رافضی کہتے تھے اور ان کی روایتیں نقل کرنے سے پرہیز کرتے تھے۔ چنانچہ ابن کثیر، زہبی اور یافعی نے ان کے بارے میں لکھا کہ ان ھذا شیخ کانا بحلبی فی جامع البراثر بحدث الناس میں مساک شیخین فدا کا کنت روایات، یعنی شیخ ابن عقد جامع اور براسہ روایتیں ترک جامع اور براسہ ہیں اور مسجد بغداد میں بیٹھ کر لوگوں کے سامنے شیخین ابو بکر عمر کے معیوب نقل کرتے تھے، اسی وجہ سے ان کی روایتیں ترک کر دی گئی اور ان کے سچے اور معتبر ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ اور خطیب بغداد نے بھی اپنی تاریخ میں ان کی تعریف کی ہے، لیکن آخر میں کہتے ہیں کہ انہو کانا خرجہ مصالب الشیخین، یعنی یہ شیخین کے معیوب اور مصالب بیان کرتے تھے، رافضی ہو گئے۔ بس آپ حضرات اس خیال میں نہ رہے کہ صرف انہی حقائق کو بیان کرتے تھے، بلکہ خود آپ کے اکابر علماء جیسے امام غزالی اور ابن عقد وغیرہ جو کبار صحابہ کے عیوب و نقائص نقل کرتے تھے۔ تاریخ کے ہر دور میں کثرت سے اس قسم کے علماء و دانشمند گزرے جو حق کے کہنے اور حق لکھنے کے جرم میں متروک و مردود قرار پائے یا قتل ہوئے، جیسے تیسری صدی ہجری کے مشہور مورخ و مفسر محمد ابن جریر طبری جو آپ کے اکابر علماء کے اندر مائع ناس تھے۔ 310 ہجری میں 86 سال کی عمر میں بغداد کے اندر فوت ہوئے۔ لوگوں نے دن کو ان کا جنازہ ہی نہیں اٹھنے دیا اور فساد پر آمادہ ہوئے، لہذا مجبور ان کی میت رات کے وقت انہی کے گھر میں دفن کی گئی۔ اسی طرح امام نسائی کا قتل کہ امام نسائی نے فضائل علی میں پوری ایک کتاب لکھی، تمام واقعات عجیب تر امام عبد الرحمن نسائی کے قتل کا واقعہ بہت جلیل القدر اور ائمہ سیاہ ستہ میں ان کا شمار تھا۔ ان کی کتاب صحیح نسائی جو سیاہ ستہ میں شمار ہوتی ہے، تیسری صدی ہجری کے اواخر میں
آپ کے سرمایہ افتخار اکابر علماء میں سے تھے۔ اس واقعے کی مختصر کیفیت یہ ہے کہ 303 ہجری میں دمشق پہنچے، دیکھا کہ بنی امیہ کے غلط پروپیگنڈوں سے متاثر ہو کے وہاں کے باشندے ہر نماز کے بعد حتیٰ کہ ہر نماز جمعہ کے خطبے میں حضرت علی علیہ السلام پر سب و شتم لعنت کرتے ہیں معاذ اللہ۔ تو ان کو بہت صدمہ ہوا، انہوں نے طے کیا کہ امیر المومنین کے فضائل میں رسول خدا کی جو معتبر حدیثیں اپنے سلسلہ اسناد کے ساتھ ان کو یاد تھی، ان کو ایک جگہ جمع کیا۔ چنانچہ حضرات کے مراتب عالیہ اور فضائل کاملہ کے اثبات میں خصائص علوی لکھی اور برسر ممبر اس کتاب کو، اس کی حدیثوں کو پڑھ کے آپ کے فضائل و مناقب نشر کیے۔ ایک روز ممبر و فضیلت بیان کر رہے تھے کہ جاہل اور متعصب لوگوں نے ہجوم کر کے ان کو ممبر سے کھینچ لیا، سخت زد و کوب کی اور ان کو کھینچتے ہوئے مسجد کے باہر لا کر ڈال دیا۔ چنانچہ انہیں سخت ضربات اور لاتوں گھوسوں کی چوٹ سے چند روز کے بعد وفات پائی۔ یہ امام نسائی کے ساتھ کیا گیا، جو کہ آپ کے مشہور عالم دین تھے، اور ان کی کتاب جو صحیح نسائی آپ کے سیاہ ستہ میں موجود ہے۔ اب حافظ صاحب آپ بتائیے۔ آپ یہاں پر توجہ کیجیے کہ کون سے قرائن کے ساتھ آپ ثابت کرنا چاہتے ہیں، مہربانی فرما کے بیان فرمائیے۔ جہاں پہ حدیث ولایت ہے، یعنی من کنتو مولا فہذا علی مولا، اولا بتصرف کے معنی آیہ بلغ سے ثابت ہوتے ہیں، اور اس کو آپ کے تمام علماء نے قبول بھی کیا۔ سب سے پہلا قرینہ قرآن مجید ہے، جیسا کہ میں نے ابتدائی گفتگو میں عرض کیا تھا کہ اولا بتصرف کے معنی اس آیت سے لیے جا سکتے ہیں، جو سورہ مائدہ کی آیت نشان 50، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس، یعنی اے رسول جو کچھ تم پر خدا کی طرف سے نازل ہوا اس کو امت تک پہنچا دو، کیونکہ اگر ایسا نہ کرو گے تو تم نے تبلیغ رسالت کا فرض ہی انجام نہیں دیا، اور اللہ تم کو لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا۔ یہ کہاں سے معلوم ہوا کہ یہ آیت تو اس مقصد کے لیے نازل ہوئی؟ آپ کے کابر علماء جیسے جلال الدین سیوطی نے در منصور جلد دوم صفحہ 298 میں، اور حافظ ابن ابی حاتم رازی نے تفسیر غدیر میں، اور حافظ ابو جعفر طبری نے کتاب الولایت میں، اور حافظ ابو عبداللہ محاملی نے امالی میں، حافظ ابو بکر شیرازی نے ما نزول من قرآن فی علی امیر المومنین علی میں، اسی طرح حافظ ابو سعید سبحانی نے کتاب الولایت میں، اور ابن مردویہ جو کہ آپ کے بہت بڑے عالم دین ہیں اس آیت کی تفسیر میں، اور حافظ ابو قاسم حقانی نے شواہد التنزیل میں، اور ابو فتح توری نے خصائص علویہ میں، اور معین الدین نے شرح دیوان میں، اور قاضی شوکانی نے فتح القدیر کے جلد سوم صفحہ 57 میں، اور سید جمال الدین شیرازی نے 40 میں، اور بدر الدین حنفی نے عمدۃ القاری فی شرح صحیح بخاری کے جلد 8 صفحہ 584 میں، امام اصحاب حدیث احمد سالبی نے تفسیر کشف البیان نے، اور فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر جلد 3 یعنی 7ویں صفحے 636 میں، اور حافظ ابو نعیم اصفہانی نے ما نزول القرآن میں، اسی طرح امام حمونی نے فرائض السبتین میں، اور نظام الدین نیشاپوری نے اپنی تفسیر کے جلد 6 صفحے 170 میں۔ یہ ایک طویل سلسلہ ہے، جیسا کہ محمد ابن طلحہ شافعی نے مطالب السیول میں بھی لکھا ہے۔ ان تمام نے متفقہ طور پر اپنی اپنی کتابوں میں اسناد صحیح کے ساتھ یہ لکھا کہ بتحقیق قضیہ ہماری سیاہ معتبر میں ثابت ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو رسول اللہ نے علی کا بازو تھام کر فرمایا کہ من کنتو مولا ہو فہذا علی مولا۔ تعجب یہ ہے کہ انہیں متعصب قاضی صاحب نے کشف الغمہ میں زرین ابن عبداللہ سے ایک عجیب روایت نقل کی۔ انہوں نے کہا کہ ہم لوگ رسول خدا کے زمانے میں اس آیت کو یوں پڑھتے تھے۔ قاضی صاحب نے کشف الغمہ میں بھی لکھا کہ اس آیت کو یوں پڑھا جاتا تھا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک ان علی مولا المؤمنین فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ، یعنی اے پیغمبر جو کچھ خدا کی طرف سے تم پر نازل ہوا، یعنی علی علیہ السلام مومنین کے امور میں اولا بالتصرف ہے،
ان لوگوں تک پہنچا دو، پس اگر تم نے ایسا نہ کیا تو گویا تبلیغ رسالت ہی انجام نہیں دی۔ نیز جلال الدین سیوطی نے تفسیر در منصور میں اور ابن مردویہ نے اور ابن عساکر نے اور ابی حاتم نے اور ابو سعید خدری، عبداللہ ابن مسعود کاتب وحی اور قاضی شوکانی نے تفسیر فتح القدیر میں نقل کیا کہ زمانہ رسول میں ہم بھی اس آیت کو اسی طرح پڑھتے تھے۔ غرض یہ کہ آئے مبارکہ میں اس کی تاکید بلکہ تحدید، اگر امر کی تبلیغ نہ کرو گے گویا رسالت کا کوئی کام ہی انجام نہیں دیا۔ صاف صاف پتہ چلتا ہے کہ حضرت نے جس اہم اور عظیم امر کی تبلیغ پر مامور ہوئے وہ مقام رسالت ہی کے قدم بقدم قطعاً امامت و وصایت اولی بالتصرف ہونے کا معاملہ تھا، جو رسول اللہ کے بعد دین احکام الہی کا محافظ و نگہبان ہوا۔ دوسرا قرینہ آیت نشان 5 سورہ مائدہ، 5واں سورہ آیت نشان 50، جس میں تکمیل دین کے لیے ارشاد ہوا ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یعنی آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین کامل کر دیا، تم پر اپنی نعمت تمام کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو ایک پاکیزہ دین قرار دیا۔ مسلم تو یہ ہے کہ یہ آیت روز عرفہ نازل ہوئی ہے اور کسی عالم نے اس کا نزول روز قدیر میں نہیں بتایا۔ میری درخواست ہے حافظ صاحب کہ تقریر کے وقت انکار میں جلدی نہ فرمایا کیجیے، کیونکہ شاید اس بات کا کوئی راستہ موجود ہی ہو، بلکہ مطالب کے بیان میں احتیاط کو مد نظر رکھا کیجیے تاکہ جواب ملنے پر ندامت کی زحمت نہ ہو۔ میں مانتا ہوں کہ آپ کے بعض علماء نے کہا کہ یہ آیت عرفہ میں نازل ہوئی، لیکن آپ ہی کے اکابر علماء کی ایک بہت بڑی جماعت نے روز غدیر میں اس کا نازل ہونا نقل کیا۔ آپ کے چند علماء کا قول ہے غالباً آیت 2 مرتبہ نازل ہوئی، ایک مرتبہ غروب عرفہ کے وقت، ایک مرتبہ غدیر میں۔ چنانچہ سبت ابن جوزی نے تذکرہ خاص الامہ کے صفحے 18 میں لکھتے ہیں، یعنی احتمال ہے کہ یہ آیت 2 مرتبہ نازل ہوئی، ایک مرتبہ عرفہ میں اور ایک مرتبہ روز غدیر، جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم 2 مرتبہ نازل ہوئی، ایک مرتبہ مکے میں اور ایک مرتبہ مدینے میں۔ ورنہ آپ کے موثق اکابر علماء جیسے جلال الدین سیوطی نے در منصور جلد دوم صفحہ 256 اور الاتقان کے جلد اول صفحہ 31 میں اور امام المفسرین سالبین کشف البیان میں، حافظ ابو نعیم نے ما نزل من القرآن فی علی میں اور ابو فتح نے خصائص علویہ میں اور ابن کثیر شامی نے اپنی تفسیر جلد دوم صفحہ 14 میں اور حافظ ابن مردویہ کے طریق سے 3 صدی ہجری کے مفسر و مورخ عالم محمد جریر ابن طبری نے تفسیر کتاب الولایہ میں اور حافظ ابو القاسم مستانی نے شواہد التنزیل میں، سبت ابن جوزی نے تذکرہ خاصۃ العامہ کے صفحے 180 میں اور ابو اسحاق خمونی نے فرائد السمتین باب 11 میں اور ابو سعید نے کتاب الولایت میں، خطیب بغدادی نے تاریخ بغداد کے جلد 6 صفحے 290 میں اور ابن مغازی نے فقیہ شافعی نے مناقب میں اور ابو المعید نے مناقب خوارزمی میں فصل 4 میں اور مختل حسین میں بھی فصل 4 میں یہی نقل کیا ہے۔ اور دوسرے علماء نے لکھا ہے کہ غدیر خم کے روز جب رسول اللہ نے بحکم الہی علی علیہ السلام کو لوگوں کے سامنے نمایاں کر کے منصب ولایت پر معین فرمایا، علی کے بارے میں جس امر پہ مامور تھے اس کی تبلیغ فرمائی اور آپ کو اپنے ہاتھوں پر اس قدر بلند فرمایا کہ بغلوں کی سفیدی نمودار ہو گئی، تو اس وقت امت سے ارشاد کیا سلمو علین بعمرۃ المومنین، یعنی عمارت مومنین کے لیے علی پر سلام کرو، اور ساری امت نے اس کی تکمیل کی۔ ابھی ایک دوسرے سے الگ نہیں ہوئے تھے کہ مذکورہ آیت نازل ہوئی جس میں حکم آیا کہ اے رسول اللہ بزرگ نے جس دین کو کامل اور نعمت کو تمام کیا، آج الیوم نعمت کو کامل، دین کو کامل اور نعمتوں کو تمام کیا، میری رسالت اور میرے بعد علی کی ولایت پر راضی ہوا۔ امام حسکانی اور امام احمد ابن حنبل نے اس قضیے کو پوری تفصیل سے نقل کیا ہے۔ اگر آپ حضرات تھوڑی دیر کے لیے اپنی عادت سے الگ ہو کر چشم انصاف
اور حقیقت میں نگاہوں سے دیکھیں تو آیات کریمہ کے نزول و حدیث شریف پر آپ بخوبی واضح ہو جائے گا۔ لفظ مولا امامت و ولایت اولا و تصرف کے معنی میں ہے۔ اگر مولا اور ولی اولا و تصرف کے معنی نہ ہوتا تو بات کا فقرہ بے معنی ہو جاتا۔ یہ جملہ بار بار رسول خدا کی زمان مبارک پر جاری ہوا۔ ثابت ہوا کہ مولا اور ولی اولا و تصرف کے معنی میں ہے، کیونکہ فرماتے ہیں کہ میرے بعد یہ منصب علی کے لیے مخصوص ہے، اب اس میں گنجائش نہیں ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں گے کہ رہبہ حدیث لفظ مولا میں امامت اور خلافت اولا پر نص ہوتی ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام اس بار احتجاج نہ فرماتے اور بالخصوص شورا کے جلسوں میں اس سے استدلال نہ کرتے، جیسا کہ خوارزمی نے اپنی مناقب میں لکھا، اسی طرح حافظ ابن عقدہ نے اپنی کتاب الولایت میں لکھا۔ اسی طرح سے امام احمد ابن حنبل نے مسند جلد اول صفحہ 119 اور جزو چہارم صفحہ 370 میں، اور ابن اسیر جزری نے عزد الغابہ فی معرفت الصحابہ کے جلد سوم صفحہ 307 پر، اسی طرح ابن خطیبہ نے معارف ابن خطیبہ کے صفحہ 194 میں، اسی طرح اہلیت الاولیاء میں حافظ ابو النعیم نے، اور جواہر العقدین میں علامہ سمہودی نے، اور ینابی المعدد میں سلمان بلخی نے، ان تمام نے احتجاجاً یہ لکھا، اور کنز العمال میں بھی یہی روایت نقل ہے۔ حافظ ابن عقدہ نے کتاب الولایت میں آپ کے دوسرے اکابر علماء نے رضبہ کوفہ یعنی مسجد کوفہ کے صحن میں مسلمانوں سے علی علیہ السلام کا احتجاج نقل کیا۔ حضرت نے لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کر فرمایا، میں تم کو قسم دیتا ہوں جس شخص نے غدیر قم میں اپنے کانوں سے میرے بارے میں رسول اکرم سے کچھ سنا ہو وہ اٹھ کر گواہی دے۔ اصحاب میں سے 30 لوگ اٹھے، جن میں 12 عددی بدری صحابی تھے، اور کہا کہ ہم نے غدیر قم کے روز دیکھا کہ رسول خدا نے علی کا ہاتھ پکڑ کے لوگوں سے فرمایا کہ آیا تم جانتے ہو کہ میں مومنین کے جانوں سے زیادہ ان پر حق رکھتا ہوں؟ لوگوں نے عرض کیا ہاں۔ تو فرمایا جس شخص کا میں مولا ہوں پس یہ علی بھی ان کے مولا ہے۔ اس مجمع میں یہ 3 افراد نے شہادت نہیں دی، جن میں انس ابن مالک بھی تھے، جنہوں نے کہا کہ مجھ پر بڑھاپا غالب آ گیا، اس وجہ سے میں بھول گیا۔ حضرت نے ان لوگوں پر نفرین اور بدوا فرمائی۔ مولا علی نے خصوصیت سے انس کے لیے فرمایا کہ اگر تم جھوٹ بول رہے ہو تو خدا تم کو جزام اور برس میں مبتلا کرے، جس کو امامہ چھپا نہ سکے۔ پس انس پر اپنی جگہ سے اٹھنے نہ پائے کہ ان کے جسم میں کوڑ اور سفید داغ پیدا ہو گئے۔ بعض روایتوں میں ہے کہ اندھے اور کوڑی ہو گئے۔ بدیہی چیز ہے کہ اس حدیث کو حجت قرار دینا اور اس سے استثناء کرنا اس کی مکمل دلیل ہے کہ آپ نے سب سے بڑے حق یعنی امارت و خلافت منصوبہ کو ثابت کر دیا۔ اس موقع پر مؤذن کی آواز بلند ہوئی، مولوی صاحبان نماز عشاء کے پڑھنے کے لیے اٹھے، ادائے فریضہ، تھوڑی استراحت اور چائے نوشی کے بعد پھر گفتگو شروع ہوئی۔ آغاز گفتگو میں حافظ صاحب نے حدیث غزیر ہی کے موضوع سے اور جو چوتھا قرینہ الست اولی بکم من انفسکم کی بحث کو چھیڑتے ہوئے سوال کیا۔ قبلہ صاحب، بہت سی کتابوں میں اس قرینے کے متعلق یعنی حدیث غدیر کے قرینے کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ وہی فرمایا ہو کہ الست اولی بکم من انفسکم، یہ کون سی کتابوں میں ہے؟ حافظ صاحب حدیث غدیر کے سلسلے میں عبارات و الفاظ نقل کرنے والوں کی اقوال مختلف ہے۔ اخبار امامیہ میں جو عمومیت اور جمہوری علماء شیعہ نے اپنی معتبر کتابوں میں اس قرینے کے ساتھ نقل کیا، لیکن آپ کی معتبر کتابوں میں بھی کثرت سے موجود ہے۔ چنانچہ اس وقت جہاں تک میرے پیش نظر سبت ابن جوزی نے تذکرہ خاص العلماء کے، اور امام احمد ابن حنبل نے اپنی مسند میں، اور نور الدین صباغ مالکی نے اپنی کتاب میں، اور اسی طرح امام زہری نے اور حافظ ابو بکر بیہقی نے نقل کیا ہے۔ فصول المہمہ میں بھی اس روایت کو ہے۔ سب نے یہی لکھا کہ رسول اللہ نے پہلے یہ سوال کیا، یعنی کہ الست اولی بکم من انفسکم، کیا میں تمہارے نفسوں پہ اولا نہیں ہوں؟ سب نے جواب دیا۔ اس کے بعد مولا علی کا تعین کیا اور کہا کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا۔ بہرحال حضرت کے حسب ارشادات ولایت مطلقہ کے معنی لیے جائیں یا آپ کے عقیدے کے مطابق محب و ناصر کے معنی، یہ مسلم ہے کہ اس روز اصحاب نے حکم رسول سے کچھ وعدہ کیا تھا
ایک بیعت کی تھی اور کوئی عہد و پیمان کیا تھا جس پر علماء فریقین شیعہ اور سنی کا اتفاق ہے، پس آخر اس عہد و پیمان کو کیوں توڑا؟ اگر آپ ہی کا فرمانا صحیح فرض کر لیا جائے کہ حضرت نے مقصود دوستی اور یاری کا تھا، تو خدا کے لیے انصاف سے بتائیے جس دوستی کا اور نصرت کا یاری کا عہد باندھا تھا، کیا اس کا مطلب اور نتیجہ یہ ہونا چاہیے تھا کہ ان کے دروازے پر آگ لے جائیں، ان کی بیوی اور بچوں، ان کی زوجہ اور بچوں کو اولاد اور رسول جو اولاد رسول سے تھے آزار پہنچائے، خوف زدہ کریں، ان کو جبرن کھینچے، مسجد میں لے جائیں، ننگی تلواریں لیے اس لیے ان کو قتل کر دینے کی دھمکی دیں؟ آیا خاص تاریخ میں اس قدر عظیم الشان انتظامات اتنے سخت تاکید کے ساتھ رسول کی سفارشوں کا یہی مقصد تھا؟ آیا حضرت کی وفات کے بعد اس قسم کے حرکات خدا اور رسول سے عہد شکنی نہیں؟ آیا کیا جن لوگوں نے یہ عہد توڑا آپ کے خیال کا پیمان آخر تک نہیں نبھایا؟ انہوں نے سورہ رات کی 25ویں نہایت نہیں پڑھی۔ اگر جاہلانہ محبت اور بغض کو الگ رکھے تو حق و حقیقت بالکل ظاہر ہوتی ہے۔ غزوہ احد و حنین میں جب رسول اکرم نے تمام اصحاب سے عہد لیا تھا کہ آج کے روز فرار نہ کرنا، تو کیا ان لوگوں نے فرار نہیں کیا؟ آیا میدان جنگ سے بھاگنا اور دشمنوں کے مقابل میں پیغمبر کا تنہا چھوڑ کر چل دینا، جس کو خود آپ کے مورخین نے، طبری، عاصم کوفی وغیرہ نے سب نے لکھا، قسم خدا کی آپ لوگ بلا وجہ ہم پر اعتراض کرتے ہیں۔ شیعہ بھی وہی کہتے ہیں جو آپ کے بڑے بڑے علماء نے کہا، کتابوں میں وہی لکھتے ہیں جو خود آپ کے علماء و مورخین لکھ چکے۔ انصاف سے فیصلہ کیجئے، بس آخر آپ لوگ نسلاً بعد نسل ہم پر کس لیے حملے کرتے چلے آ رہے ہیں؟ لوگ لکھیں تو کوئی عیب نہیں اور قابل گرفت نہیں ہے، لیکن جو کچھ سنی کافر علماء نے لکھا ہے اگر وہی ہم کہہ دیں تو کافر ہو جاتے ہیں، ہمارا قتل واجب ہو جاتا ہے، محض اس جرم میں کہ بعض صحابہ کے افعال زشت، اعمال خبیث پر تبصرہ اور نکتہ چینی کرتے۔ حالانکہ اگر صحابہ پر طعن و تشنیع مذموم اور معجب رجز ہے تو قطعاً تمام صحابہ بھی رافضی تھے، کیونکہ عام طور پر سب نے ایک دوسرے کو لعنت و ملامت کی ہے اور اعمال کی مذمت کی ہے، یہاں تک کہ ابو بکر عمر نے بھی۔ اگر تنگی وقت کا خیال نہ ہوتا تو تفصیل اس کے اقوال بیان کرنا۔ اگر آپ بخوبی ان کی جانچ کرنا چاہتے ہیں تو اصحاب رسول بھی ایک دوسرے لوگوں کو جائز الخطا تھے، ایک دوسرے کو برا کہتے تھے، لعنت بھیج لیتے تھے۔ جنہوں نے پرہیزگاری احتیاط کی وہ مومنین پاک باز اور قابل اعتراض ٹھہرے، اور جو لوگ ہوا و ہوس کے بندے بنے ان سے بری حرکتیں سرزد ہوئی تو ملعون و مذموم قرار پائے۔ ابن ابی الحدید نے اپنی کتاب کے صفحے 454 سے صفحے 462 تک صحابہ کے بارے میں ابو المعالی جوینی کے اعتراض پر زیدی کا مفصل جواب دیا، جس کو ابو جعفر نقیب نے نقل کیا ہے، تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ صحابہ میں کس قدر اختلاف و افتراق تھا، کس طرح ایک دوسرے کے تکفیر و لعنت و ملامت کرتے تھے۔ شیعوں اور آپ کے منصف علماء عام حضرات اہل سنت الجماعت کے درمیان جو خاص فرق ہے محبت و بغض کے مسئلے میں، آپ لوگ چونکہ بعض صحابہ کے اندھادھند عقیدے اور خلوص و محبت رکھتے ہیں، یعنی کسی چیز کی محبت اندھا اور بہرا بنا دیتی ہے، ان کے اندر برائی نظر نہیں آتی، بلکہ اگر نگاہ محبت سے دیکھنے کے باوجود بھی ان کے دامن داغدار نظر نہیں آتے، ان کو تمام متعان سے مبرہ دکھانے کی کوشش کرتے ہیں، کھلے ہوئے معائب کے مقابل میں ایسے پھسپھسے جواب دیتے ہیں کہ ان پر ہنسی آ جاتی ہے۔ دیکھیے، قسم خدا کی ہم شیعہ مظلوم ہیں، بے خبر عوام کو بلا وجہ دھوکہ دیجیے تو موحد شیعوں کو کافر اور رافضی نہ کہیے۔ آیا یہ مناسب ہے کہ محمد وآل محمد کے پیرووں کو خواہ مخواہ بہانہ بنا کے رافضی اور خطاکار قرار دیجیے، در حالی کہ اگر اس تنقید و اظہار حقیقت کی وجہ سے آپ شیعوں کو برا کہتے ہیں اور کافر سمجھتے ہیں تو ان سے پہلے اپنے بڑے بڑے علماء کو برا کہیے جن کے قلم سے اس قسم کی تنقیدیں نکلی
اور آپ کی معتبر کتابوں میں درج ہو گئی، جیسا کہ مثلاً قصہ حدیبیہ کے سلسلے میں آپ کے کئی علماء نے لکھا کہ عمر ابن خطاب کے ساتھ اکثر صحابہ بگڑے ہوئے تھے، رسول اللہ کو تاؤ دکھا رہے تھے، ہم صلح پر راضی نہیں تھے، جنگ کرنا چاہتے تھے، آپ نے کیوں صلح کر لی؟ حضرت نے فرمایا کہ اگر تم کو لڑائی کا شوق ہے تو جاؤ، منع نہیں کرتا۔ چنانچہ ان لوگوں نے حملہ کیا، لیکن قریش بھی تیار تھے، انہوں نے منہ توڑ جواب دیا اور ان کو ایسی شکست فاش ہوئی کہ جو بھاگے تو پیغمبر کے پاس بھی نہیں ٹھہر سکے بلکہ صحرائی نکل گئے۔ حضرت نے علی علیہ السلام سے فرمایا کہ تلوار اٹھاؤ اور قریش کی روک تھام کرو۔ قریش نے جو ہی علی کو مقابل میں آتا دیکھا تو پیچھے ہٹ گئے۔ اس کے بعد بھاگے ہوئے اصحاب تھوڑے تھوڑے کر کے واپس آئے اور اپنی حرکت شرمندہ ہو کر معذرت کرنے لگے۔ تو رسول اللہ نے فرمایا کیا میں تم کو پہچانتا نہیں ہوں؟ کیا تم لوگ وہی نہیں ہو جو غزوہ بدر میں دشمنوں کے سامنے کانپ رہے تھے، یہاں تک کہ خدا نے ہماری مدد کے لیے فرشتے بھیجے؟ آیا تمہیں لوگ میرے وہ اصحاب نہیں ہو جو احد کے روز بھاگ کر پہاڑوں پر چڑھ گئے تھے اور مجھ کو اکیلا چھوڑ دیا تھا، ہر چند پکارتا رہا لیکن تم لوگ میری مدد کو نہیں آئے؟ خلاصہ یہ کہ حضرت ان کی تمام کمزوریاں اور بے ثباتیاں گنواتے رہے، وہ لوگ برابر عذر خواہی کرتے رہے۔ یہ مسلسل آپ کی کتابوں میں کئی اسناد کے سلسلے میں یہ روایتیں آئی ہیں۔ خدا جانتا ہے کہ کٹ حجتی نہیں کرنا چاہیے۔ دیکھیے، میں خدا اور آپ کے جد امجد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس عظیم حق کی قسم کھاتا ہوں جو ہم لوگوں پر یہ وارد ہے کہ میں ذاتی طور پر میں کوئی عناد و تعصب یا بے جا ضد نہیں رکھتا۔ قبلہ ان راتوں میں جب سے آپ کا ساتھ ہے یقیناً آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ میں کج بحثی نہیں کرتا۔ جس مقام پر میں نے مضبوط دلیل و برہان کے ساتھ کوئی قاعدے کی بات سنی تو آپ نے اندر سکون و اطمینان کا جذبہ پایا، خود میں ایک اطمینان پایا، ایک جذبہ پایا، اور یہ میری خاموشی خود حق و انصاف کی بات تسلیم کرنے کی دلیل ہے۔ ورنہ اگر ہم ہیلا سازی اور کٹ حجتی کرنا چاہتے تو آپ کے بیانات اور دلائل کو مغالطہ بازی میں ڈال کر جھٹلا سکتے تھے، جیسا کہ ہمارے پچھلے لوگ کرتے رہے ہیں۔ لیکن میں فطرتاً جھگڑالو اور مکار نہیں تھا، بالخصوص جس وقت سے آپ کا سامنا ہوا۔ تو اگرچہ یہاں پہنچے اور آپ کی ملاقات سے قبل میں کسی اور ہی خط سے چلا تھا، آپ کی پاک نفسی تہذیب، خوش اخلاقی، سادگی اور جذبہ حقیقت نے مجھ پر ایسا اثر کیا کہ میں نے اپنے خدا سے اصولی اور منطقی بات کے سامنے پورے طور پر مطلب یہ کہ سر تسلیم خم کر دینے کا عہد کر لیا، چاہے یہ طریقہ لوگوں نے توقعات پر پانی ہی کیوں نہ پھر جائے۔ مجھے اس کا کوئی وہ نہیں ہے کہ کوئی ضد نہیں ہے۔ آپ یقین کیجئے کہ میں وہ پہلی شب والا آدمی نہیں ہوں، اور نڈر ہو کر بالکل صاف صاف کہتا ہوں کہ آپ کے دلائل و براہین اور تاثرات نے میرے دل پر گہرے اثر ڈالے ہیں۔ میں تمنا کرتا ہوں کہ محبت و ولائے محمد وآل محمد کے ساتھ مروں تاکہ رسول خدا کے سامنے سرخر ہوں۔ بہت خوب حافظ صاحب، آپ کے ایسے انصاف پسند عالم سے میں اس کے خلاف امید بھی نہیں کر سکتا اور آئندہ نہ کروں گا۔ آپ کے ان الفاظ نے میرے دل میں کچھ اور اثر کیا، آپ سے ایک قلبی لگاؤ پیدا ہو گیا۔ اب میں جناب عالی سے درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ امید ہے کہ آپ قبول فرمائیں گے۔ میں چاہتا ہوں کہ آج کی شب آپ کو قاضی اور دوسرے حضرات کو گواہ قرار دوں اور آپ انتہائی غیر جانبداری کے ساتھ فیصلہ فرمائیے کہ آیا میرا بیان حق ہے اور میں اپنے دعوے میں ثابت قدم ہوں یا نہیں ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ جس موضوع کو زیر بحث لانا چاہتا ہوں وہ ہر رات سے کچھ طولانی ہو جائے، لیکن ایسے زحمت کو برداشت کر لیں تاکہ میں اپنے اندرونی درد و غم کو ظاہر کر کے تھوڑا سا سکون حاصل کر لوں۔ بعض جاہلوں اور بے خبر عقیدت مندوں کا قول ہے کہ جو معاملہ 1300 سال قبل واقع ہوا
ہم کو اس میں گفتگو کرنے کی کیا ضرورت ہے، حالانکہ نہیں سمجھتے کہ علمی مسائل ہر زمانے ہر دور میں قابل بحث ہوتے ہیں۔ عادلانہ و مباحثوں میں حقیقتوں کا انکشاف، خاص طور پر وراثت کا دعویٰ، تو قانوناً ہر زمانے میں کسی وارث کی طرف سے فیصلے کے لیے پیش کیا جا سکتا ہے۔ چونکہ وارثوں کی ایک فرد میں بھی ہوں، لہذا آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، براہ کرم منصفانہ جواب عنایت فرمائیں۔ میں انتہائی رغبت اور توجہ سے آپ کے بیانات سننے کے لیے حاضر ہوں قبلہ۔ بسم اللہ فرمائیے، کیا کہنا چاہیے؟ اگر آپ خدا کے حکم سے کوئی جائیداد اپنے بیٹے کو ہبہ کر دیں اور باپ کے مرنے کے بعد اسے قابض اور متصرف بیٹے سے وہ جائیداد چھین لی جائے تو کیا نوعیت ہوگی؟ قبلہ کھلی ہوئی بات ہے کہ جس طریقے سے آپ بیان کر رہے ہیں، غصب کرنے والا بدترین ظلم کا مرتکب ہوگا، لیکن اس ظالم و مظلوم اور غاصب و مغرب سے آپ کا مقصود کون ہے اور کیا ہے؟ صاف صاف تو بیان کرمائیے قبلہ تاکہ بات واضح ہو۔ بالکل واضح بات ہے کہ جو ظلم ہماری جدہ ماجدہ صدیقہ کبریٰ جناب فاطمۃ الزہرا کے اوپر اور کسی اور پر نہیں ہوا ہو، کیونکہ جب خیبر کے خلاف فتح ہو گیا تو اشراف و مالکان فدق و اوالی یعنی مدینے کے پہاڑوں کے دامن میں سمندر کے ساحل تک آگے پیچھے 7 گاؤں تھے جو بہت زرخیز تھے، نقلستان بکثرت تھے اور اراضی کا ملول عرض بہت وسیع تھا۔ اس کے حدود اربع سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک حد مدینے کے سارے فدق کا نصف اور ان نصف کا حصہ رسول اللہ کی ملکیت ہوگا، جیسا کہ صاحب معجب البلدان نے جو یاقوت حموی کی مشہور تصنیف ہے فتوح البلدان جو علامہ احمد بلازری کی ہے، اس کے جلد ششم صفحہ 343 پر لکھا ہے کہ عبدالعزیز جوہری نے بھی اسے نقل کیا، ابو بکر عبدالعزیز جوہری نے بھی نقل کیا، اور محمد ابن جریر طبری نے تاریخ کبیر میں، اور آپ کے دوسرے محدثین اور مورخین نے درج کیا کہ مدینہ منورہ میں واپسی کے بعد رب جلیل کی طرف سے جبرائیل نازل ہوئے اور سورہ بنی اسرائیل کی آیت نشان 28 پڑھی، جس میں حکم ہے کہ یعنی اپنے اقربا نیز فقیروں اور مجبور مسافروں کا حق ادا کرو اور اسراف ہرگز نہ کرو۔ رسول خدا سوچنے لگے کہ ذوی القربا کون ہے، ان کا حق کیا ہے؟ جبرائیل پھر حاضر ہوئے اور عرض کیا، فرمایا کہ فدق فاطمہ کو دے دیجیے۔ حضرت نے جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کو خدا نے کہا کہ خدا نے مجھ کو حکم دیا کہ فدق تم کو دے دوں، بس اسی وقت بابغ فدق جناب فاطمہ زہرا کے قبضے میں آ گیا۔ آیا یہ آئے شریفہ کی یہ شان نزول شیعوں کی کتب و تفاسیر میں لکھی ہوئی ہے یا آپ نے ہماری معتبر کتابوں میں بھی اس کے لیے شواہد دیکھے؟ امام المفسرین احمد سالبی کشف البیان میں اور حافظ صاحب جلال الدین سیوطی اپنی تفسیر در منصور کے جلد 4 میں، اور حافظ ابن مردویہ جو مشہور مفسر ہے، ابو سعید خدری، یہ سارے اپنی اپنی تفاسیر میں لکھتے ہیں کہ جب یہ آیت وَأَتَى ذُو الْقُرْبَى نازل ہوئی تو رسول خدا نے فاطمہ کو بلایا اور فدق بزرگ ان کو عطا فرمایا، چنانچہ جب تک حضرت حیات رہے فدق فاطمہ زہرا کے تصرف میں رہا، معظمہ کو ٹھیکے پر دے دیتی تھی اور مال اجارہ 3 قسطوں میں وصول ہوتا تھا، جس میں بیوی فاطمہ اپنی اور اپنے فرزندوں کی ایک شب کی خوراک کے حساب سے نکال کر فقراء بنی ہاشم کے درمیان اور فاضل رقم دیگر فقراء و ضعیفہ کو اپنے رضا و رغبت سے بطور عنایت تقسیم فرماتی تھی۔ رسول اللہ کے وفات کے بعد خلیفہ وقت کے کانندوں نے جا کر یہ جائیداد بیوی فاطمہ کے اجارہ داروں سے چھین کر ضبط کر لی۔ حضرات خدا کے لیے انصاف بتائیے
کہ اس حرکت کا کیا نام ہے؟ یہ پہلا موقع ہے جب میں آپ سے سن رہا ہوں کہ رسول خدا نے خدا کے حکم سے فدق فاطمہ کے سپرد کر دیا تھا۔ ممکن ہے کہ آپ کی نظر نہ گزری ہو، لیکن میں نے بہت دیکھا ہے۔ میں عرض کر چکا ہوں کہ آپ کے اکثر اکابر علماء نے اپنی معتبر کتابوں میں اس کو درج کیا ہے، لیکن مزید توضیح کے لیے پھر عرض کرتا ہوں کہ حافظ ابن مردویہ واقدی حاکم نے اپنی تفسیر اور تاریخ میں جلال الدین سیوطی نے در منصور کے صفحہ 177 میں اور مولوی متقی نے کنز العمال اور اس مختصر حاشیے میں امام احمد بن حنبل کی کتاب الاخلاق کے مسئلہ صلہ رحم پر لکھا۔ اسی طرح ابن ابی الحدید نے شرح نہج البلاغہ میں اور ابو سعید خدری کے علاوہ دوسرے مختلف طریقوں سے نقل کیا ہے۔ جب یہ آیہ شریفہ نازل ہوئی تو پیغمبر نے فدق فاطمہ زہرا کے سپرد کیا۔ اچھا دیکھیے قبلہ صاحب، یہ مسلم تو یہ ہے کہ خلفاء نے فدق کو اس مشہور حدیث کی بنیاد پر ضبط کیا کہ خلیفہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے رسول خدا سے سنا، آپ نے فرمایا نحنو معاشر الانبیاء لا نورث ما نقول صدقہ، یعنی ہم گروہ انبیاء وارث نہیں ہیں اور وارث نہیں بناتے، جو ہمارے ترکہ وہ وہی تو صدقہ ہے، یعنی امت کا حق ہے۔ کیا کہیں گے آپ؟ حافظ صاحب، آپ لفظوں پہ غور ہی نہیں کرتے۔ آپ نے جو حدیث پڑھی وہ وارث کا لفظ اس میں استعمال کیا گیا۔ اول تو یہ وراثت ہی نہیں ہے، یہ ہے ہبہ۔ دوسرے جو عبارت آپ نے حدیث کے عنوان سے نقل کی، اس میں بھی بہت سارے اشکال ہیں اور یہ باطل ہیں۔ اس مسلم حدیث کے مردودیت کے اوپر آپ کے پاس کیا دلیل ہے قبلہ؟ اس کی مردودیت کے دلائل بہت ہے جو صاحبان علم و انصاف کے نزدیک ثابت ہے۔ اول تو یہ جس شخص نے بھی یہ حدیث بنائی ہے بغیر غور و فکر کے جملے منہ سے نکال دیے، اس لیے کہ اگر وہ غور کیا کرتا تو ایسی عبارت بناتا جس سے بات کو شرمندگی نہ ہو۔ باب عقل و دانش اس کا مذاق نہ اڑائیں، ہرگز یہ نہ کہتا کہ وہ سمجھ لیتے کہ ایک روز اس کا جھوٹ خود ہی مثنوی حدیث کی عبارت سے کھل جائے گا۔ اگر لا وارث یعنی صرف میں نے جو خاتم الانبیاء میں وراثت قرار نہیں دی ہے تو گفتگو میں فرار کا راستہ نکل سکتا، لیکن جب کلمہ حق استعمال کیا گیا کہ ہم گروہ انبیاء وارث نہیں بناتے تو ہم حدیث کی صحت و سقم کی جانچ کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں اور خود آپ ہی کے قول کی بنیاد قرآن مجید کی طرف رجوع کرتے ہیں تاکہ حقیقت ظاہر ہو جائے۔ تو جس وقت قرآن سے اس کا مقابلہ کیا جاتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں وراثت انبیاء کے بارے میں کافی آیتیں موجود ہے جو بتاتی ہے کہ سارے انبیاء اعظام میراث رکھتے تھے اور ان کے بعد ورثہ صرف تصرف کرتے تھے، لہذا اس حدیث کی مردویت واضح ہو جاتی ہے۔ چنانچہ عالم محدث ابو بکر ابن احمد جوہری نے، جن کے متعلق ابن ابی الحدید نے شرح نہج البلاغہ جلد 4 صفحہ 78 میں توثیق کی ہے کہ اہل سنن کے اکابر علماء و محدثین صاحب ورا تقویٰ نے کتاب سقیفہ میں، ابن اسیر جزی نے نہایہ میں اور مسعودی نے اخبار الزمان اور اوسط میں، اسی طرح ابو بکر جوہری نے بحوالہ کتاب سقیفہ و فدق بکثرت طریق انسانید کے ساتھ، جن میں بعض نے امام پنجم امام محمد باقر بسلسلہ صدیقہ صغرا زینب کبریٰ اور بعض نے عبداللہ ابن حسن اور صدیقہ کبریٰ سے، اور اسی طرح بعض نے ام المؤمنین عائشہ سے یہ روایتیں نقل کی ہے۔ انہوں نے جناب زید ابن علی ابن حسین سے، انہوں نے اپنے پدر بزرگوار سے، انہوں نے اپنے پدر گرامی امام حسین سے، انہوں نے جناب فاطمہ الزہرا سے نقل کیا ہے۔ آپ کے دوسری علماء نے بھی مسجد کے اندر مہاجرین و انصار کے مقابل میں مسلمانوں کے مجمع عام میں جناب فاطمہ الزہرا کی تقریر اور استدلال کی نقل کیا ہے، جس نے مخالفین کو اس طریقے سے مبہوت کیا کہ کوئی جواب ہی نہ دے سکے، چونکہ ان کے پاس کوئی معقول جواب نہیں تھا۔ ان کی جھوٹی محمل اور بے بنیاد حدیث کے مقابل میں جناب معصومہ کی ایک دلیل یہ بھی تھی، فرمایا کہ یہ حدیث صحیح ہے اور انبیاء میراث نہیں چھوڑتے، تو قرآن مجید کے اندر وراثت کی یہ ساری آیتیں کیوں موجود ہے؟ ایک مقام پر ارشاد ہے ورثہ سلیمان داؤد
یعنی سلیمان نے داؤد کی میراث پائی، حضرت زکریا کے قصے میں ہے، یعنی اپنے لطف خاص سے مجھ کو ایک فرزند صالح جانشین عطا فرما جو میرا اور آل یعقوب کا وارث ہو۔ اسی طرح زکریا کی دعا کہ یاد کرو زکریا کو جب کہ انہوں نے اپنے خدا کو پکارا اور خدا وند عالم مجھ کو بیٹا عطا فرما جو میرا وارث ہو، دنیا کے تمام وارثوں سے بہتر ہو۔ ہم نے ان کی دعا قبول فرمائی، انہیں یہی ایسا فرزند عطا کیا۔ اس کے بعد فرماتی ہیں کہ یا ابن قحافہ وفی کتاب اللہ انت رسا ابا کا ولا رس ابا لہجنت و شاہین فریا افعل عہدہ ترکتم کتاب اللہ و تب تم ہوں و ظہورکم، یعنی اے پسر ابو قحافہ، آیا کتاب خدا میں یہی ہے کہ تو اپنے باپ کا وارث ہو اور میں اپنے باپ کی وراثت سے محروم رہوں۔ یہ تو نے بڑا بہتان باندھا ہے کہ آیا تم لوگوں نے جان بوجھ کر عمدن اللہ کی کتاب کو چھوڑ دیا، قرآن کو پسے پوچھ ڈال دیا۔ کیا میں پیغمبر کی اولاد نہیں ہوں؟ مجھے میرے حق سے محروم کر رہے ہو۔ بس یہ وراثت کی آیتیں جو عام طور سے انسانوں کے لیے، خاص طور پر انبیاء کے لیے ہے، آخر اس وجہ سے قرآن مجید میں درج ہوئی ہیں۔ کیا ایسا نہیں ہے کہ قرآن کی آیتیں روز قیامت تک اپنی حقیقت پر باقی رہیں؟ قرآن میں مجید میں یہ ارشاد نہیں ہے کہ خویش و اقربا بعض وراثت میں بعض لوگوں پر مقدم ہے۔ اسی طرح تمہاری اولاد کے بارے میں حکم خدا یہ ہے کہ لڑکے لڑکیوں سے دگنی وراثت پائیں، یعنی سب کو قاعدہ ہدایت کی جاتی ہے اگر تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جائے اور کچھ مال متا چھوڑے تو اپنے ماں باپ اور خویش و اقربا کے لیے نیکی کے ساتھ وصیت کرو، یہ کام پرہیزگاروں پر فرض ہے۔ تو اس قسم کی بہت ساری دلائل ہیں جو شہزادی نے وہاں اس مقام پہ دی، اور فرمایا آج تم نے میرا دل توڑ دیا اور زبردستی میرا حق چھین لیا، لیکن میں قیامت کے روز اللہ کے محکمہ عدالت میں تمہارے خلاف دعویٰ کروں گی اور خدا قادر توانا تم سے میرا حق اصول کرے گا۔ کون شخص اتنی جرت کر سکتا تھا کہ رسول اللہ کی امانت اور پارے جگر فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی شان میں گستاخی کرے، جو آپ فرماتے ہیں کہ مغالطہ بازی میں ان معظمہ کو فحش باتیں کہی؟ لا حول ولا قوت، میں اس بیان پر یقین نہیں کر سکتا۔ مغالطہ بازی ممکن ہے لیکن فحش باتیں کہنا ممکن نہیں ہے۔ آپ دوبارہ ایسی بات نہ فرمائیے گا۔ کھلی ہوئی بات ہے، کسی کو اتنی ضرورت نہیں تھی کہ آپ کے خلیفہ ابو بکر کے جو ان معظمہ بی بی کی مضبوط دلیلوں کا جواب نہ دے سکے تو اس وقت ممبر پر چڑھ گئے اور گستاخی کرنا شروع کی۔ صرف جناب فاطمہ زہرا کی نہیں بلکہ ان کے شوہر ابن ام محبوب خدا رسول خدا حضرت علی علیہ السلام کی بھی اہانت کی۔ میرا خیال ہے اس قسم کی تہمتیں شیعہ عوام اور متعصب لوگوں کی طرف سے پھیلائی گئی ہوں گی۔ آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، یہ چیزیں شیعہ عوام کی طرف سے نہیں بلکہ اہل سنت جماعت کے خاص اور بڑے بڑے علماء کی طرف سے نشر ہوتی ہے۔ شیعہ جماعت میں ایسے تعصب بہت شاذ بالکل بلکہ ناممکن ہے کہ جھوٹی باتیں پھیلائی۔ ہمارے عوام چاہے جتنے متعصب ہو لیکن روایتیں نہیں گھڑتے۔ بس یہ بالکل سچی روایت ہے جس کو آپ کے اکابر علماء نے بھی نقل کیا۔ آپ اپنے یہاں کی معتبر اور مشہور کتابیں دیکھیے تو خود ہی تصدیق کیجئے گا کہ آپ کے انصاف پسند اکابر علماء بھی نقائق کے مترف ہے۔ چنانچہ ابن ابی الحدید معتزلی نے اور ابو بکر جوہری نے سے نقل کرتے ہوئے علی و فاطمہ کے احتجاج کے بعد ابو بکر کا ممبر پر جانا اور اس امانت رسول کی اہانتیں کرنا تفصیل سے درج ہے۔ اس کے علاوہ دوسروں نے بھی لکھا کہ جناب فاطمہ زہرا نے اپنا خطبہ تمام کیا تو علی علیہ السلام نے احتجاج شروع کیا۔ مسجد کے اندر مہاجرین و انصار مسلمانوں کے عام مجمع میں ابو بکر کی طرف رخ کر کے فرمایا کہ تم نے فاطمہ کو ان کے باپ کی میراث سے کیوں محروم کیا؟ درحالی کے وراثت کے علاوہ اپنے باپ کی زندگی ہے، اس کی مالک اور متصرف تھی۔ ابو بکر نے کہا کہ فدق مسلمانوں کا مال غنیمت ہے،
اگر فاطمہ مکمل شہادت پیش کریں تو ان کی ملکیت ہے تو ضرور دے دوں گا۔ حضرت نے فرمایا کہ آیا تم مسلمانوں کے درمیان جو کچھ حکم دیتے ہو ہمارے بارے میں اس کے خلاف حکم لگاتے ہو؟ کیا رسول خدا نے نہیں فرمایا کہ ثبوت اور گواہی مدعی کے ذمے ہے اور خصم مدعا علیہ کے ذمے ہے؟ تم نے قول رسول کو رد کیا، دستور شرع کے خلاف فاطمہ سے گواہ طلب کر کے پیغمبر کے زمانے میں اب تک اس پر متصرف رہے۔ کیا فاطمہ کا قول جو اصحاب کساکی ایک فرد ہے؟ یعنی مجھے بتاؤ کہ اگر دو گواہی دے دیں تو معاذ اللہ فاطمہ سے کوئی بدکاری سرزد ہوئی تو تم ان سے کیا برتاؤ کرو گے؟ ابو بکر نے کہا کہ دوسریتوں کی طرح ان پر بھی حد جاری کروں گا۔ حضرت نے فرمایا کہ اگر تم ایسا کرو گے تو خدا کے نزدیک کافر قرار پاؤ گے، کیونکہ تم نے طہارت فاطمہ کے بارے میں اللہ کی گواہی کو جھٹلایا، جیسے کہ اس کا ارشاد ہے کہ سوائے اس کے نہیں ہے خدا۔ یعنی اے رسول اللہ ارادہ رکھتا ہے کہ اہل بیت تم سے ہر گندگی کو دور رکھیں، تم کو اس طرح سے پاک و پاکیزہ رکھے جو پاکیزہ رہنے کا حق ہے۔ تو کیا یہ آیت ہمارے حق میں نازل نہیں ہوئی؟ کہا کیوں نہیں؟ حضرت نے فرمایا کہ آیا فاطمہ جن کی طہارت پر خدا نے شہادت دی ہے دنیا کی ایک حقیر جائیداد کے لیے جھوٹا دعویٰ کر سکتی ہے، تم طاہر کی شہادت کی رد کرتے ہو اور اس طرح تم نے خلاف قرآن فیصلہ کیا ہے۔ یہ جملے ارشاد فرما کر زندائے ہوئے اپنے گھر تشریف لائے۔ اس احتجاج سے لوگوں میں ایک عجیب ہنگامہ برپا ہوا۔ ہر شخص حق علی اور فاطمہ کے ساتھ ہے۔ خدا کی قسم علی سچ کہتے ہیں کہ آخر رسول کی بیٹی سے کیسا سلوک کیا گیا۔ بالا اور اس موقع پر ابن ابی الحدیث نے نقل کیا کہ جب علی و فاطمہ کے احتجاج سے لوگ متاثر ہوئے اور شور کرنے لگے تو ان دونوں حضرات کے چلے جانے کے بعد ابو بکر منبر پہ گئے اور کہا یو ناس، تم نے یہ کیا شور و غل مچا رکھا ہے؟ ہر ایک کی بات پر کان دھرتے ہو۔ چنانچہ میں نے ان کی شہادت رد کر دی ہے، اس لیے وہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ علی ایک لومڑی ہے جس کی گواہ کی دم ہے، ہر طرح کے فتنے برپا کرتے ہیں، بڑے بڑے فتنوں کو ہلکا کر کے بیان کرتے ہیں اور لوگوں کو فتنہ و فساد پر آمدہ کرتے ہیں، کمزوریوں سے کمک چاہتے ہیں، عورتوں سے مدد چاہتے ہیں اور ان میں تحال کے مانند جس سے اس کے گھر والے زنا کرنے کے شائق تھے معاذ اللہ۔ آپ حضرات فحش اور اہانت کے لفظ سے تعجب کرتے ہیں، کیا یہ دشنام اور اہانت کے الفاظ نہیں تھے؟ کیا لومڑی کی دم اور زنا کار عورت تحال سے حضرت علی کو نسبت دینا وہ تعریف و احترام، محبت و نصرت ہمدردی تھی جس کی پیغمبر نے ہدایت فرمائی تھی؟ حضرات اس حسن زن اور تعصب میں کب تک غرق رہے گا؟ بیچارے شیعوں سے کب تک بدگمانی کیجیے گا؟ ان کو محض اس جرم میں کب تک رافضی و کافر کہیں گے کہ وہ ان اشخاص کے ایسے اقوال و افعال پر نکتہ چینی کیوں کرتے ہیں جو خود آپ کی کتابوں میں درج ہے؟ اگر آخر آپ حق و انصاف کی آنکھیں کیوں نہیں کھولتے؟ نگاہ حقیقت نظر آئے، آیا رسول اللہ کے بوڑھے مصاحب کی یہ حرکت اور غیر مہذب گفتگو مناسب اور جائز تھی؟ اگر کوئی بازاری اور حقیر آدمی کسی کو گالی دے دے تو میں اس بوڑھے انسان میں فرق ہے جو رات دن مسجد میں موجود رہتا ہے، ذکر و عبادت میں دلچسپی دکھاتا ہے، پھر بھی ایسے الفاظ منہ سے نہ نکالے۔ معاویہ، مروان اور خالد جیسے لوگوں کی زبان سے زشت و بےہودہ کلمات، فحش، کوئی دشنام ترازی کی اتہامات دل کو اتنی زیادہ تکلیف نہیں دیتی جس طرح رسول کے مصاحب غار کے منہ سے۔ حضرات ہم اس زمانے میں موجود نہیں تھے، صرف علی، ابو بکر، عمر، عثمان، طلحہ، زبیر، معاویہ، مروان، خالد، ابو ہریرہ وغیرہ کے نام سنتے ہیں، لہٰذا ان میں سے کسی کے ساتھ ہماری دوستی اور دشمنی نہیں ہے۔ ہم تو صرف دو چیزیں دیکھتے ہیں، ایک یہ کہ خدا اور رسول ان میں سے کس کو دوست رکھتے ہیں اور کس کے لیے سفارش اور وصیت فرمائی ہے، دوسرے ان کے اعمال و افعال اور رفتار و گفتار کا جائزہ لیتے ہیں، اس کے بعد انصاف کے ساتھ حق کا فیصلہ کرتے ہیں۔ آپ حضرات کی طرح فوراً یقین نہیں کر لیتے۔ خواہ مخواہ ہم سے یہ نہیں ہو سکتا کہ محض حسن ظن کی بنا پر آنکھیں بند کر کے ہر کس و ناکس کے برے عمل بھی نیکی پر محمول اس کی تعظیم و فرض سمجھ لیں اور اس کے ناجائز حرکات کی بھی موقع صفائی پیش کر دیں۔ کیا علی و فاطمہ علیہ السلام کے بارے میں پیغمبر کی ان سفارشوں کا یہی نتیجہ تھا جن کو آپ کے سارے علماء نے اپنی معتبر کتابوں میں درج کیا ہے؟
یعنی حضرت نے ان دونوں حضرات کے لیے علاوہ فرمایا کہ ان کو اذیت دینا مجھ کو اذیت دینا ہے، اور ان ارشادات کے خلاصے سے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ جس نے ان دونوں علی اور فاطمہ کو تکلیف پہنچائی اس نے مجھ کو تکلیف پہنچائی، اور جس نے مجھ کو آزار دیا اس نے خدا کو آزار دیا، یعنی جس نے علی کو اذیت دی اس نے مجھ کو اذیت دی۔ تو ان سب سے بالا کر آپ کی معتبر کتابوں میں درج ہے کہ حضرت نے فرمایا، یعنی جس نے علی کو دشنام دیا اس نے در حقیقت مجھ کو دشنام دیا۔ محمد ابن کنزی شافعی نے کفایت الطالب میں باب 10 کے شروع میں ابن عباس سے مفصل حدیث نقل کرتے ہیں، انہوں نے شام والوں کا ایک جماعت کے سامنے حضرت علی کو سب و لعن کرتے ہوئے دیکھا، سب و لعن کرتے ہوئے کہا، میں نے رسول اللہ خدا کو علی علیہ السلام کے متعلق ارشاد فرماتے ہوئے کہا، یعنی جو شخص تم کو یعنی اے علی تم کو گالی دے خدا اس کو منہ کے بل جہنم میں جھونک دے گا۔ اس حدیث کے بعد اور بھی مسند احادیث نقل کرتے ہیں جو سب کی سب ان لوگوں کے کفر پر دلالت کرتی ہے جو علی کو دشنام دیتے ہیں۔ چنانچہ 10ویں باب میں عنوان ہی میں عبارت قائم کی ہے، یعنی 10واں باب اس شخص کے کفر میں جو علی کو دشنام دے۔ نیز حاکم نے مستدرک کے جلد سوم صفحہ 121 میں آخری جملے کے علاوہ یہی حدیث نقل کی ہے۔ بس ان حدیثوں کو مطابق علی علیہ السلام کو سب شتم کرنے والے رسول خدا کو سب شتم کرنے والے ہیں، جیسے فرزندان ابی سفیان، دیگر بنی امیہ، خوارج و نواصب، ملعون و جہنمی، بس اسی قدر کافی ہے۔ قیامت چاہے دیر میں آئے لیکن آئے گی ضرور، چونکہ ہماری جد مظلومان نے سکوت اختیار کیا تھا اور انہی کی داد رسی روز قیامت محکمہ عدالت الہیہ پر اٹھا رکھی، لہذا ہم بھی سکوت اختیار کر کے آپ کی معتمد علیہ حدیث کو رد کرنے والے دلائل کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ حدیث لعن اور اس کی مردودیت پر دوسری دلیل اس متفق علیہ یعنی شیعہ سنی حدیث کو دیکھیے۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ میں شہر علم ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، میں حکمت کا گھر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ تو علمی اور عقلی قواعد کی رو سے لازمی ہے کہ رسول اللہ کا باب علم میں حضرت کے احادیث و ہدایت سے بالخصوص جن کا تعلق احکام اور خاص الخاص طور پر جو وراثت کے بارے میں ہو پوری آگاہی رکھتا ہے، کیونکہ ان سے ساری امت کا فائدہ ہے، نقصان وابستہ ہے، اور ورنہ پھر وہ باب علم نہیں ہو سکتا جس کے لیے رسول خدا نے فرمایا من اراد العلم فلیات الباب، یعنی جو شخص علم حاصل کرنا ہے وہ علی کے دروازے پر آئے، اور ناقل اس کو باور کر سکتی ہے۔ پیغمبر نے بنابر ان روایات کے جو آپ کی تمام معتبر کتابوں میں وارد ہے علی علیہ السلام کو ساری امت میں بہتر فیصلہ کرنے والا قرار دیا، یعنی علی علم و قضاوت میں تم سب سے افضل ہے۔ اس روایت کو سب نے لکھا۔